بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ سے عرض کریں کہ عمران خان صاحب نے جو میڈیا کے ذریعے سے بات کی ہے، انہوں نے ایک بڑا ہی اہم اعلان کر دیا، اور پی ڈی ایم کی حکومت جو اس وقت انتقامی کارروائیاں عروج پر لے کر جا چکی تھی، اور اس میں مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دوسری کارروائی ہو رہی تھی۔ ابھی پتہ لگتا ہے فواد چودھری اریسٹ ہوئے ہیں، پھر فاروق حبیب پہ پرچہ ہوا ہے، پھر شیخ رشید اریسٹ ہوئے ہیں، پھر اور بھی بہت ساری خبریں اس طرح کی آتی رہی ہیں کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، اور ایک کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی، اور لسٹیں بھی بن چکی ہیں، اور لسٹوں کے مطابق گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ تو وہ ایک عجیب و غریب سا ماحول بنا ہوا تھا پورے ملک میں، اور پورا ملک جو ہے وہ روزانہ دیکھ رہا ہے کہ کبھی کہیں پہ پولیس کسی کو پکڑی ہے، پھر کہیں کسی اور کو پکڑی ہے، پھر کوئی کسی کی فوٹیج آ رہی ہے، پھر کسی کی کوئی تصویر آ رہی ہے، پھر کچھ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس ملک میں پچھلے کافی عرصے سے یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ تو عمران خان نے اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، قوم سے خطاب کرتے ہوئے یا اپنے کارکنان سے، اپنے سپورٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں اب، یا تو یہ کہ ہم ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کر دیں، یا پھر ہم جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہیہ جام ہڑتال کی طرف اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ اکانومی پہلی بہت مشکل میں ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اکانومی مشکل میں ہے۔ جب ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہے تو پھر اکانومی تو مشکل میں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے کیونکہ معیشت جو ہے وہ آلریڈی چیلنجز کا شکار ہے، تو لہٰذا ملک کو نقصان ہوگا، تو ہم پہیہ جام ہڑتال کا اعلان نہیں کر رہے، لیکن ہاں ہم جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے کارکنان سے کہا ہے کہ میرے سگنل کا انتظار کریں، میری کال کا انتظار کریں، میں کال دوں گا، اور پھر ہم جا کے اجتماعی طور پر وہاں پر گرفتاری دے دیں گے۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت جو بھی مقاصد کا حصول چاہ رہی تھی گرفتاریوں کے ذریعے سے یا ان کیسز کے ذریعے سے، اس کا جواب عمران خان نے اس طرح سے دے دیا، مطلب کہ ان کے جو بھی مقاصد تھے، ان مقاصد کا جو بھی حصول تھا، اگر یہ والی اسٹریٹجی عمران خان پرسو کرتے اور اس کے مطابق جیل بھرو تحریک کا ایکچولی میں اعلان کر دیتے اور گرفتاریاں اجتماعی طور پہ دیتے اور خود بھی گرفتاری دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر جا کے، تو پی ڈی ایم کے جو مقاصد تھے وہ تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں، لیکن اسمبلی تحلیل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، نیشنل اسمبلی سے استعفے دینا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، پنجاب میں کے پی کے میں اسمبلیاں تحلیل کر کے اپنی حکومت کا خاتمہ کر دینا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا اور کر دیا۔ پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، پھر پنجاب اسمبلی تحلیل کی، پھر کے پی کے اسمبلی تحلیل کی، اور جب یہ تینوں اعلانات کیے تھے تو تب بات یہی ہو رہی تھی، اور بہت سارے تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن پھر ایکچولی ویسا ہوا، اور پھر قیمت بھی چکا رہے ہیں اپنے ان فیصلوں کی۔ جب میں نے کئی دفعہ کہا کہ پنجاب میں کے پی کے میں اگر آپ لوگ اپنی حکومت ختم کریں گے، بیوروکریسی آپ کے انڈر سے نکل کر دوسری طرف چلی جائے گی، تو پھر آپ لوگ کیسے مینیج کریں گے انتقامی کارروائیوں کو، کیونکہ آپ لوگوں کو ریفیوج ملتا ہے پنجاب میں کے پی کے میں، تو دے ور مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی انہوں نے کرنا ہے نا، اگر کہ ہمیں پکڑنا ہے، گرفتاریاں ہماری کرنی ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالنا ہے، یا جو بھی ہمارے ساتھ سلوک کرنا ہے، تو پھر سو بی اٹ، ہم یہ خود سے اپنی گرفتاری دے دیں گے۔ اب اگر اس کے اوپر عمران خان، مطلب کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے عادی ہیں، لیکن اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے اوپر مزید پریشر ڈال جائے گا انتخابات کی طرف جانے کے لیے، کیونکہ پھر بالکل ایک عجیب سی سچویشن ہو جائے گی نا۔ مطلب کہ ابھی تو آپ صرف کیسز کر رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے انتخابات کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے اور آپ کو حکومت کرنے کا موقع مل جائے، تب تک کے لیے جب تک کہ وہ غیر مقبول نہیں ہو جاتے، آپ مقبول نہیں ہو جاتے، اور الیکشنز میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اتنی بری شکست نہیں ہوگی۔ تو اب اس میں آپ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس طرح سے ان کو آپ پریشرائز کریں۔ اب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم گرفتاری دے دیتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم جیلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس بچے گا کیا؟ پھر آپ کیسے پریشرائز کریں؟ پھر تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، پریشر اور زیادہ پی ڈی ایم کی حکومت پر آئے گا، اور ان کا حکومت کرنے کا جو اخلاقی جواز ہے، جو کہ پہلی بہت حد تک افیکٹ ہو چکا ہے، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جو عمران خان جو کہتے ہیں وہ ویسے کر بھی دیتے ہیں۔ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، بہت سارے لوگ یقین نہیں کر رہے، لیکن کر دی نا بھائی۔ اب اگر واقعی انہوں نے خود گرفتاری بھی دے دی نا، تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان کا جو کارکن ہے، جو پہلی عمران خان کو بہت زیادہ، مطلب کہ بہت زیادہ وہ عمران خان کو رسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان جو ان سے بات کر رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں،
اس کے لیے تو پھر بہت زیادہ سچویشن چارجڈ اپ ہو جائے گی. وہ کہے گا دیکھو ہمارا لیڈر ہے, اس نے ہمارے لیے خود کو اسیری میں ڈال لی ہے, گرفتاری دے دی ہے, جیل میں جا کے اپنی گرفتاری دے دی. تو پھر اس کے وہ تو ظاہری بات ہے, وہ پھر آپ کا جو اخلاقی جواز ہے وہ تو بہت زیادہ امپیکٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا جو عمران خان نے آج کیا. اچھا, دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جو مقدمہ چل رہا ہے, تو اس میں انہوں نے مزید کہا پولیس نے کہ ہمیں اس کا فزیکل ریمانڈ چاہیے شیخ صاحب کا, اور ان سے مزید تفتیش کرنی ہے, وہی ٹیسٹ کرنے ہیں فورینزکس کے جو فواد چودھری کے حوالے سے کہے جا رہے تھے. تو شیخ صاحب نے عدالت میں بات کرتے ہوئے جج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح سے پولیس نے مجھے رکھا ہوا ہے, جس طرح سے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا, اس سے بہتر ہے کہ مجھے مار دیں. یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ تھے کہ موت اس سے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کرسی سے باندھے رکھا گیا. شیخ رشید نے بولا کہ مجھے ہسپتال بھیجا جائے. شیخ رشید نے بولا کہ میرے پیروں اور ہاتھوں پر خون ہے, پٹیاں کرائیں جائیں, مجھے رینجرز کی سیکیورٹی دی جائے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تفتیش مجھ سے ہو رہی ہے یہ سیاسی تفتیش ہے. شیخ رشید نے عدالت میں کہا کہ مجھ سے یہ کہا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ کیس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے, یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا عمران خان کی سیاسی مہم کو آگے چلاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں کہ میں چلاؤں گا. لیکن پھر مزید عدالت میں انہوں نے ایک بات کہی, اور انہوں نے کہا کہ پولیس کا ASI تک جو ہے وہ عمران خان کو دل سے سپورٹ کرتا ہے. یعنی کہ اوپر سے جو بھی احکامات اس کو ماننے پڑتے ہیں وہ مان رہا ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے, لیکن وہ دل سے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. یہ شیخ رشید نے عدالت میں بولا. اس کے بعد پھر کیونکہ وہ کراچی کی پولیس بھی آ چکی تھی وہاں پر, اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے جو باتیں کی اس حوالے سے کراچی میں بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے, تو ہمیں راہداری ریمانڈ شیخ رشید کا دیا جائے, ہم ان کو کراچی لے جانا چاہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے سواتی صاحب کو بھی اسی طرح کیا تھا کہ کوئٹہ لے کر گئے, کوئٹہ سے سندھ لے کے گئے, وہ پھر الٹیمیٹلی بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ نے وہ مقدمات خارج کر دیے, لیکن سواتی صاحب کو ایک دفعہ رگڑا تو ملا تھا. تو سیم وہی پلاننگ تھی شیخ رشید کے حوالے سے, لیکن جج نے فیصلہ محفوظ کیا, اور بعد میں جب فیصلہ سنایا تو فیصلہ یہ آیا کہ شیخ رشید کو فزیکل ریمانڈ بھی نہیں دیا گیا اسلام آباد پولیس کو, اور راہداری ریمانڈ بھی نہیں دیا گیا کراچی پولیس کو, اور شیخ رشید کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھجوا دیا. لیکن جو ہسپتال کی ان کی استدعا تھی کہ مجھے ہسپتال شفٹ کیا جائے, وہ بھی عدالت نے الاؤ نہیں کی. بہرحال جیل وہ چلے گئے. اب جیل میں ان کے پاس یہ طریقہ کار ہوگا کہ اگر ان کی طبیعت واقعی خراب ہے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں, آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈسبلیو ہم, 70-75 سال ان کی عمر ہے, اور اس عمر میں ان حالات میں یقینی طور پہ بہت مشکل ہوگا. اور پھر اگر کوئی اس عمر میں جو پرابلمز, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز وغیرہ, اس کی ادویات وغیرہ وہ لیتے ہیں, تو یقینی طور پہ انہیں پرابلم ہوگا, اور وہ بگڑنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر جیل ڈاکٹرز کی ذمہ داری بن جاتی ہیں, انہوں نے میڈیکل ایگزامینیشن کرنے, اور اگر انہیں لگتا ہے کہ جیل میں ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ہسپتال شفٹ کرنے کی خود سے سفارش کرتے ہیں. لیکن وہ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو اب اس نگران حکومت کے انڈر آتا ہے, اور وہ فیصلہ کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ شیخ رشید کو ہسپتال شفٹ کیا جائے, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے نہیں چاہتے کہ شیخ رشید کمفرٹیبل ہو. اگلی خبر, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ہے 7 فروری کو. اب آپ کو یاد ہے کہ 1-2 دن پہلے ویلاگ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 7 فروری کو شہباز شریف صاحب نے APC کال کیا. یہ سارا کچھ 7 فروری کو ہی کیوں ہو رہا ہے؟ APC 7 فروری کو کال کی گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلیٰ سطح کا اجلاس, جس میں IG پنجاب, IG KPK, چیف سیکرٹری پنجاب, چیف سیکرٹری KPK کو بلایا ہے الیکشنز کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. وہ بھی 7 تاریخ کو طلب کر لی. تو 7 تاریخ کو ہی سب کچھ کیوں ہے؟ 7 تاریخ کو سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ 7 تاریخ کو توشہ خانہ ریفرنس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد کی فوجداری عدالت کو بھیجا تھا, اس میں عمران خان پہ فرد جرم عائد ہونی. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوشش یہ ہے ان کی کہ 2-3 بڑے ایونٹس ہوں 7 تاریخ کو, تاکہ عمران خان پر فرد جرم جب لگے تو وہ خبر دب جائے, اور بڑی کچھ خبریں آئیں اور اس کے اندر اتنی زیادہ ڈسکشن نہ ہو. تو بہرحال جو کہ APC تھی وہ بھی 7 فروری کو کال کی گئی. اب ECP نے اجلاس طلب کر لیا 7 فروری کو, اور 7 فروری کو ہی عمران خان جو ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے. تو یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے, کیونکہ اگر ادروائز عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو سرٹنلی وہ ایک بڑی خبر ہوگی, اس کے اوپر پھر بات بھی ہوگی, گفتگو ہوگی, تجزیے ہوں گے,
مختلف اوپینینز رائے آئیں گی، تو لیکن اگر اس کو دبانا ہے تو کچھ بڑی خبریں چاہیے اس دن. تو اس وجہ سے 7 فروری بڑی اہم ہے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے. بہت شکریہ آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.